جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ لیکن حسین پاک سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ایک واقعہ پڑھ کر ان کے بچوں کی بارگاہ میں چلتا ہوں، اس لیے کہ وہ دربار تو بہت اعلیٰ اور بہت سخی دربار ہے۔ آپ سوچیں کہ 12-14 پشت آنے کے بعد جب حسین پاک کا بیٹا غریب نواز 900 سال سے اتنی سخاوت کر رہا ہے تو ان کے دادا کی شان اور عظمت کیا ہوگی؟ خاندان تو وہی ہے، اصل تو وہی ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے مدینے کے بازار میں یا کسی خالی جگہ میں جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو ایک بچے کو اٹھایا اور حضور علیہ السلام نے اس بچے کو چوما۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ جسے وہ ذات چوم رہی جس کے تلووں کو جبریل چومتے۔ کتنا مقدر والا تھا وہ بچہ جو ابھی بچہ ہے، اور خود سید الانبیاء نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا، چوما اور فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ کہو۔ ابھی میں کہہ دوں کہ آپ کے گھر کے نیچے خزانہ مل گیا، ایک بابا لایا وہ نکال دے گا، آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے۔ کئی بابا اس میں صاحب خزانہ ہو گئے، خزانہ تلاش کرتے کرتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن شفاعت جن کی نزدیک اہمیت رکھتی ہے ان کی زبان سے تو سبحان اللہ نکلے گئی۔ شفاعت بہت بڑی بات، جہنم کی آگ سے بچ جانا کوئی چھوٹی بات۔ گرمی سے بچا کر کوئی آپ کو اے سی والی کار میں بٹھا دے، آپ کہتے اللہ تیرا بھلا کرے یار، تو نے مجھے گرمی سے بچا دیا۔ آپ اندازہ کریں کروڑوں مائل دور ہے سورج، تو ہماری یہ کیفیت ہے۔ جہاں سوا نیزے پر ہوگا اس وقت اگر کوئی اس دھوپ سے بچا سکتا ہے تو وہ زہرا کا بابا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھ کے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابہ ماوے حیرت ہیں، بھی یہ بڑا نہیں ہوا، بڑا ہو کے کیا کرے گا، کیا گل کھلائے گا؟ حضور ابھی سے گارنٹی دے رہے۔ میری بات اگر سنے تو میرے خیال میں یہ کہ حضور صرف اس کی آخرت کی گارنٹی نہیں دے رہے بلکہ اس کی پوری زندگی کی ضمانت دے رہے۔ اس لیے کہ جب حضور نے کہہ دیا یہ جنتی ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی جہنمیوں والا کام کر کیسے سکتا ہے؟ پتا چلا حضور کا جملہ ایک ہے، فائدے کئی سارے۔ فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابہ بچے پر رشک کرنے لگے کہ دنیا مصیبتوں سے لڑتی ہے، گناہوں کے انبار میں ڈوبتے، گناہوں کے انبار اس کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں ہوتے، پھر وہ توبہ دلہ کرتے، راتوں کو روتے، رب کو مناتے، تب کہیں جا کے انہیں جنت ملتی ہے۔ اور اس کا مقدر تو دیکھو، مالک جنت ایڈوانس میں کہہ رہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحابہ حیرت میں ہے، حضور رکے نہیں، فرمایا اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت۔ یا رسول اللہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو بچہ ہے، تہجد گزار بھی نہیں تھا، اس نے تو روزے بھی نہیں رکھے تھے، اس نے تو کوئی حج نہیں کیا، ابھی تو بالغ نہیں ہوا، پھر عمل کون سا کیا کہ حضور نے گارنٹی دے دی؟ کام کون سا کیا کہ ضمانت زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی؟ ایسا کون سا کام تھا کہ خود بھی نب گیا، ماں باپ کو بھی جنت میں لگا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابھی میں جب باہر آ رہا تھا نا تو یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آج صدیوں بعد لوگ کہتے ہیں یار سیدوں کی اتنی تعظیم کیوں ہوتی ہے، لوگ ان کے ہاتھ کیوں چومتے، لوگ ان کے آنے پر کھڑے کیوں ہوتے؟ یہ سیدوں کی عزت جو بڑھاتے وہ سیدوں کے لیے بعد میں بڑھاتے، اپنے لیے پہلے بڑھاتے، اس لیے کہ مختار کائنات نے فرمایا تھا تم میں جو بھی میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کا بدلہ اگر وہ دے
بھی فاطمہ کے ہر بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو خود بدلا دے. واہ یا حسین. یہ اصل وجہ ہے، یہ اصل وجہ ہے کہ لوگ سیدوں کی تکریم کرتے. آپ سید کا ہاتھ نہیں چھومے تو کیا اس کے نسب کی فضیلت کم ہو جائے گی؟ آپ سید کے نسب میں شک کر لیں تو کیا اس کے وقار میں کچھ کمی آ جائے گی؟ آپ سید کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو تو کیا سید کی عزت کم ہو جائے گی؟ آپ کے دینے سے سیدوں کی عزت نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی نسبت کا احسان ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. 8 سال پڑھنے سے عالم بنتے ہیں، اور پڑھے تو مفتی بنتے ہیں، 4-5 سال پڑھے تو حافظ بنتے، 3 سال پڑھے تو قاری بنتے، لیکن زندگی بھر پڑھ کے بھی سید نہیں بن سکتے. سید محنت سے نہیں، سید کرم سے بنتے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ جسے چاہے زہرا کے خاندان میں پیدا کرے، وہ جسے چاہے صدیق اکبر کے خاندان. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت تکریم کیوں کرتے لوگ؟ اس کا سبب ہے. حضور نے نہ کہا ہوتا تو شاید نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ. وہ اپنے فائدے کے لیے بھی کرتے ہیں، دنیاوی فائدے اور آخرت کے فائدے. فائدہ ملے گا اسی لیے کیونکہ حضور نے فرمایا تعظیم کرو، احترام کرو. قرآن نے کہا. حسین پاک کے ساتھ یہ چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا. صرف کھیلنے سے یا رسول اللہ، کھیل تو اور بھی بچے رہے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس بچے نے حسین کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر چوم لیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے علی جدہ علیہ السلام، حسین پاک کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کے چوم لیا. مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ میں اسے جنتی بنا رہا ہوں. واہ سبحان اللہ. کیونکہ مالک جنت ہے تو بنا دیا. جنت کی ملکیت قدرت نے دی ہے تو بنا دیا. لیکن کس بات پہ بنایا؟ صرف مٹی چومنے. دریائے رحمت جوش میں تھا. یہی وجہ ہے آپ قصے پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. آپ کو سینکڑوں ہزاروں قصے ایسے ملیں گے کہ ڈوبتی نیا پار لگی. کیوں؟ کسی زہرا کے بچے کا کرم ہو گیا. جنید بغدادی کے بارے میں نہیں آیا؟ بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن وہ پہلوان سے سید الطائفہ ایک سید سے ہار کے بنے. دنیا میں یہ ثابت کیا کہ سیدوں سے ہار جانا بھی جیت ہے، اس لیے کہ تم کسی اور سے نہیں بلکہ فاتح خیبر کے بیٹے کے سامنے سر جھکا رہے تعظیم کے لیے. ہے نا؟ روایتیں بھری پڑی ہیں، کیا سناؤں کیا چھوڑوں. ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں.